بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفاتر آیت نمبر 28۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ۔ اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں۔ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ واقعی اللہ تعالی زبردست بڑا بخشنے والا ہے۔ یہ سچ ہے کہ اللہ کا ڈر ہم میں جب ہی آئے گا جب ہم اللہ کی راہ میں علم حاصل کریں گے۔ اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے کا مطلب اللہ کی کتاب کی طرف رغبت ہے، تاکہ ہم اپنے رب کے بتائے ہوئے احکامات کو اچھی طرح جان سکیں، سمجھ سکیں، کیونکہ جب تک ہم بات کو سمجھیں گے نہیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنے دل سے اپنے رب پر ایمان لے آئیں یا اپنے رب کے احکامات پر من و عن عمل کریں۔ ہماری گمراہی، افراتفری، ڈھٹائی کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم علم نہیں رکھتے۔ جب بھی آپ اپنے رب سے پورے خلوص سے رجوع کریں گے تو صحیح رہنمائی بھی پالیں گے۔ ہمارے درمیان خالص اور اصل صرف اور صرف اللہ کا کلام ہی ہے، جبکہ دیگر کتب ہمیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں حکمت و دانائی سکھاتی ہیں۔ یہاں یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ دنیاوی علوم بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی خلقت کی آسانی اور خدمت کے لیے ہی ہمارے رب نے ہمیں سکھائے ہیں، تاکہ معاشروں میں توازن قائم رہے۔ دنیاوی علوم کا سیکھنا، ان میں مہارت حاصل کرنا، تاکہ بنی نوع انسانوں کے لیے آسانیاں فراہم کی جا سکیں، بذات خود ایک خدمت ہے، ایک نیک عمل ہے۔ ایک صحت مند معاشرہ اور ایک صحت مند قوم تعلیم و تربیت کے ایک متوازن نظام پر ہی قائم رہ سکتی ہے۔ تنقیدی نظر صرف اس بات پر رکھنی ہے کہ نہ دینی علم کاروبار بنے اور نہ دنیاوی علم۔ علم کی تحقیق و جستجو، طلب اور پیاس ہی آپ کی بخشش کا سبب بنے گی۔ محنت، مشقت اور ایمانداری کو اپنائیے، آپ کے رب کی رہنمائی آپ کو مل جائے گی۔ آیت نمبر 29۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہ ہوگی۔ اس آیت میں بھی سب سے پہلا حکم اللہ کی کتاب کی تلاوت کا دیا جا رہا ہے۔ روایتی طور پر ہمارے معاشرے میں یہ نظام موجود ہے کہ ہمیں بچپن ہی سے قرآنی قاعدہ، نماز اور مسنون دعائیں سکھا دی جاتی ہیں۔ عام گھرانوں میں بچے 10-12 سال کی عمر تک قرآن شریف کو مکمل کر لیتے ہیں۔ مسئلہ اس کے
بات شروع ہوتا ہے، کیونکہ اکثر ہمارے وہاں یہ سلسلہ آگے نہیں بڑھ پاتا، بلکہ اکثر اوقات ہم الٹ ہی کرتے ہیں، یعنی اللہ کے کلام سے دور ہو جاتے ہیں، جبکہ دین کی راہ میں تو مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، یعنی قرات، حفظ قرآن، عربی زبان اور شریعت کے نظام کی دیگر کتابیں۔ بدقسمتی سے جو لوگ انفرادی یا اجتماعی طور پر کوئی کوشش کرتے بھی ہیں، وہ فرقہ پرستی، گروہ پرستی، ذاتی مفادات یا سیاسی عزائم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ علم اور تحقیق کا کوئی کام ہو ہی نہیں پاتا۔ 1.5 اینٹ کی عمارتوں کا مسکن آپ کی تباہی ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہر بات کو عقل پر پرکھیے، علم اور تحقیق میں غیر جانبداری اپنائیے۔ بے جا عقیدت اور جذبات صرف اندھے پن کو ہی جنم دے سکتے ہیں۔ تمیز سیکھیے، تہذیب سیکھیے، اپنے اندر سے شر پسندی، فتنہ فساد، زور زبردستی ختم کیجیے۔ یہ ظلم ہے۔ عقل سے، منطق سے اور علم سے اللہ کی راہ میں اپنے سوالات کے جوابات تلاش کیجیے۔ ہر انسان اپنی سوچ، اپنے دل کے فعل، زبان سے ادا کیے گئے الفاظ اور اپنے جسمانی اعضاء سے کیے گئے ہر کام کا خود سے ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ اللہ سے ڈریے۔ سورہ قاف، آیت نمبر 39۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ بس یہ جو کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجیے اور اپنے رب کی تسبیح تعریف کے ساتھ بیان کیجیے، سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی۔ ہمیں یہاں تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں صبر کو اپنائیں۔ یقیناً دین کی راہ میں آزمائش، رکاوٹیں اور اذیتیں ہیں۔ خبیث قوتیں کبھی بھی آپ کی مددگار نہیں ہو سکتی، اور نہ شر سے کبھی خیر کی کوئی امید رکھیں۔ صرف اپنے رب پر توکل رکھیے، اس کی حمد و تسبیح کثرت سے بیان کیجیے، تنہائی میں یا لوگوں کے درمیان، سرگوشی میں یا مدھم آواز کے ساتھ، پوشیدہ بھی اور علل اعلان بھی۔ آیت نمبر 40۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔ اور رات کے کسی وقت بھی تسبیح کریں اور نماز کے بعد بھی۔ آیت نمبر 41۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ۔ اور سن رکھیں کہ جس دن پکارنے والا قریب ہی کی جگہ سے پکارے گا۔ آیت نمبر 42۔ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ۔ جس روز اس تند و تیز چیخ کو یقین کے ساتھ سن لیں گے، یہ دن ہوگا نکلنے کا۔ آیت نمبر 43۔
إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. ہم ہی جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری ہی طرف لوٹ پھر کے آنا ہے. آیت نمبر 44. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. جس دن زمین پھٹ جائے گی اور یہ دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے، یہ جمع کر لینا ہم پر بہت ہی آسان ہے. روز محشر برحق ہے. اب تو سائنس بھی مانتی ہے کہ یہ کائنات نہ ہمیشہ سے تھی اور نہ ہمیشہ رہے گی. ایک نہ ایک دن سب درہم برہم ہونے والا ہے. کوئی بھی شے ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں ہے سوائے ہمارے خالق کے، اور اس کا وعدہ ہم سے ہے ایک ابدی زندگی کا، ہمارے اچھے یا برے انجام کے ساتھ. اب ہماری کوششوں پر منحصر ہے کہ ہم اپنے معاملات سنواریں یا خود بگاڑ لیں. ہر کوئی اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے. دین آپ کے سامنے ہے، نصیحت آپ کے سامنے ہے. آیت نمبر 45. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. یہ جو کہہ رہے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں، تو آپ قرآن کے ذریعے انہیں سمجھائیے جو میری وعید سے ڈرتے ہیں. قرآن ایک نصیحت ہے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے، پرکھنے کے لیے. یہ ایک ضابطۂ اخلاق ہے جسے سیکھنا ہے، اپنانا ہے، بیان کرنا ہے، پھیلانا ہے. قرآن ہمیں تربیت دیتا ہے، سکھاتا ہے، سنوارتا ہے، نکھارتا ہے. اس میں مثالیں ہیں، دلیلیں ہیں، نویدیں ہیں، واقعات ہیں، معجزات ہیں. اس میں ڈر ہے، خوف ہے، امیدیں ہیں، اشارہ ہے، چھٹکارا ہے، نجات ہے، بخشش ہے. اس میں رحم ہے، کرم ہے، برکتیں ہیں، راحتیں ہیں. اس میں ذکر ہے، حمد ہے، تسبیح ہے، رکوع ہیں، سجود ہیں. اس میں ہمارے خالق کے کلمات ہیں، تجلیات ہیں، کرامات ہیں، محرکات ہیں، صفات ہیں. اس میں زمانے ہیں، اچھائی کے پیمانے ہیں، خوشخبریوں کے ترانے ہیں. اپنے خالق سے جڑے رہنے کا واحد ذریعہ ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے. اسے پڑھیے، سمجھیے، سیکھیے. ہم سب کی نجات اسی میں ہے. سورہ الفرقان آیت نمبر 30. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اور رسول کہے گا، اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. اصلاح کیجیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.